هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. یہودی کہتے ہیں یہودی ہو تو راہ راست پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی. ان سے کہو نہیں، بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم کا طریقہ، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھا. اس جواب کی لطافت سمجھنے کے لیے دو باتیں نگاہ میں رکھیے. ایک یہ کہ یہودیت اور عیسائیت دونوں بعد کی پیداوار ہیں. یہودیت اپنے اسلام اور اپنی مذہبی خصوصیات اور رسوم و قواعد کے ساتھ تیسری چوتھی صدی قبل مسیح میں پیدا ہوئی، اور عیسائیت جن عقائد اور مخصوص مذہبی تصورات کے مجموعے کا نام ہے وہ تو حضرت مسیح علیہ السلام کے بھی ایک مدت بعد وجود میں آئے ہیں. اب یہ سوال خود بخود پیدا ہوتا ہے کہ اگر آدمی کے برسر ہدایت ہونے کا مدار یہودیت یا عیسائیت اختیار کرنے ہی پر ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء اور نیک لوگ جو ان مذہبوں کی پیدائش سے صدیوں پہلے پیدا ہوئے تھے اور جن کو خود یہودی اور عیسائی بھی ہدایت یافتہ مانتے ہیں، وہ آخر کس چیز سے ہدایت پاتے تھے؟ ظاہر ہے کہ وہ یہودیت اور عیسائیت نہ تھی. لہذا یہ بات آپ سے واضح ہو گئی کہ انسان کے ہدایت یافتہ ہونے کا مدار ان مذہبی خصوصیات پر نہیں ہے جن کی وجہ سے یہودی اور عیسائی وغیرہ مختلف فرقے بنے ہیں، بلکہ دراصل اس کا مدار اس عالمگیر صراط مستقیم کے اختیار کرنے پر ہے جس سے ہر زمانے میں انسان ہدایت پاتے رہے ہیں. دوسرے یہ کہ خود یہود و نصارہ کی اپنی مقدس کتابیں اس بات پر گواہ ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کے سوا کسی دوسرے کی پرستش، تقدیس، بندگی اور اطاعت کے قائل نہ تھے، اور ان کا مشن ہی یہ تھا کہ خدائی کی صفات و خصوصیات میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. لہذا یہ بالکل ظاہر ہے کہ یہودیت اور نصرانیت دونوں اس راہ راست سے منحرف ہو گئی ہیں جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے تھے، کیونکہ ان دونوں میں شرک کی آمیزش ہو گئی ہے. يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. یا پھر کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ. اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمے اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے؟ تمہاری حرکات سے اللہ غافل تو نہیں ہے. تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ. یہ خطاب یہود و نصارہ کے ان جاہل عوام سے ہے جو واقعی اپنے نزدیک یہ سمجھتے تھے کہ یہ جلیل القدر انبیاء سب کے سب یہودی یا عیسائی تھے. تمہاری حرکات سے اللہ غافل تو نہیں ہے. یہ خطاب ان کے علماء سے ہے جو خود بھی اس حقیقت سے ناواقف نہ تھے کہ یہودیت اور عیسائیت اپنی موجودہ خصوصیات کے ساتھ بہت بعد میں پیدا ہوئی ہیں، مگر اس کے باوجود وہ حق کو اپنے ہی فرقوں میں محدود سمجھتے تھے اور عوام کو اس غلط فہمی میں مبتلا رکھتے تھے کہ انبیاء کے مدتوں بعد جو عقیدے، جو طریقے اور جو اجتہادی ضابطے اور قاعدے ان کے فقہا، صوفیاء اور متکلمین نے وضع کیے، انہی کی پیروی پر انسان کی فلاح اور نجات کا مدار ہے. ان علماء سے جب پوچھا جاتا تھا کہ اگر یہی بات ہے تو حضرت ابراہیم، اسحاق، یعقوب وغیرہ انبیاء علیہم السلام آخر تمہارے ان فرقوں میں سے کس سے تعلق رکھتے تھے، تو وہ اس کا جواب دینے سے گریز کرتے تھے، کیونکہ ان کا علم انہیں یہ کہنے کی تو اجازت نہ دیتا تھا کہ ان بزرگوں کا تعلق ہمارے ہی فرقے سے تھا. لیکن اگر وہ صاف الفاظ میں یہ مان لیتے کہ یہ انبیاء نہ یہودی تھے نہ عیسائی تو پھر ان کی حجت ہی ختم ہوئی جاتی تھی. تلك أمة قد خلت تھی اور اس طرح سے حق پیش کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے تھے. لیکن وقالوا كونوا هودا ونصارى، یہ سب کچھ سننے کے باوجود بھی یہ کہتے ہیں کہ یا یہودی ہو جاؤ یا نصرانی بنو تہتدوا، ہدایت تم تب پاؤ. ظاہر ہے کہ یہ جب فرقہ بندی قائم ہوتی ہے تو پھر یہی چیز آہستہ آہستہ در آتی ہے. یعنی آپ کا فرقہ، آپ کا گروہ، آپ کے اکابر، آپ کے بڑے، اصل میں اس کی بنیاد پر حق و باطل کا فیصلہ ہوتا ہے. چنانچہ یہی صورت اس وقت بھی ہوئی. تو قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ جب ان کے پاس دین کی دعوت پیش کی جاتی ہے تو اگر دین کی دعوت میں کوئی نقص ہے، کسی بات میں کوئی خرابی ہے، یعنی یہ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں توحید اصل نہیں ہے، کوئی اور بات ہونی چاہیے، اخلاق عالیہ اصل چیز نہیں ہے، کوئی اور بات ہونی چاہیے، یہ پیغمبر تو اسی بات کی دعوت دے رہا ہے، تو پھر اس کے بعد تو کوئی بات تھی. یہ جواب میں یہ نہیں کہتے، جواب میں یہ کہتے ہیں کہ نہیں، نجات پانے کے لیے، ہدایت پانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی یا یہودی ہو یا نصرانی ہو. وقالوا كونوا هودا ونصارى تهتدوا، یہ اس کے جواب میں یہی کہتے ہیں، اسی بات پر اصرار کرتے ہیں کہ یہودی یا نصرانی بنو تو ہدایت پاؤ گے. قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، ان کو جواب میں کہہ دو کہ اگر کسی سے نسبتی اختیار کرنی ہے تو ابراہیم کا دین اختیار کرو، تمہارا بھی باپ، سب کا باپ. اور جانتے ہو کہ اس کا دین کیا تھا؟ وہ اپنے دین میں بالکل یکسو تھا، اپنے پروردگار کے لیے، کسی فرقے کے لیے نہیں، کسی خاص مذہب کے لیے نہیں، کسی خاص وہم کے لیے نہیں، اپنے پروردگار کے لیے بالکل یکسو تھا. وما کان من المشرکین، تم نے کوئی چیز چھوڑی نہیں جس کو شرک کی صورت میں اپنے دین میں داخل نہیں کر لیا، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں. اب گویا ان کے ابو الآباء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین کا بیان کر کے پھر ایک مرتبہ یہ کہا، اور پھر مسلمانوں سے کہا کہ کوئی وجہ نہیں تھی کہ تم ہمارے ساتھ جھگڑتے. پھر اس کے بعد ایک مرتبہ اور اسی بات کو اٹھایا اور فرمایا کہ ہم تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا ونصارى، اچھا نہیں مانتے ہو تو کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کے لوگ یہودی یا نصرانی تھے؟ قل انتم اعلم ام اللہ، ان سے پوچھو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ. ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، افسوس ان لوگوں سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جن کے پاس اللہ کی کوئی گواہی ہو اور وہ اس کو چھپا لے، وہ اس کو پیش نہ کرے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کو توجہ دلائی کہ یہ تم بھی جانتے ہو کہ ان کا دین یہودیت اور نصرانیت نہیں تھا، تم بھی جانتے ہو کہ وہ توحید کے نمبردار تھے، تمہیں بھی معلوم ہے کہ انہوں نے اسی آنے والے پیغمبر کے بارے میں پیشین گوئی کی تھی اور یہ بتایا تھا کہ یہ ہدایت ایک مرتبہ پھر دنیا کے سامنے اس نبی امی کے ذریعے سے رکھی جائے گی. یہ سب تم جانتے ہو اور اس کے باوجود اس گواہی کو چھپائے ہوئے ہو. یہ بات یاد رکھو کہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا جس کے پاس ایک گواہی موجود ہو اور وقت آنے پر اس کو پیش کرنے کے لیے تیار نہ ہو. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ ان چیزوں سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو.
तिलका उम्मतुन कद खलत लहा कूनू हुदन औ नसारा। यहूद नसारा ने क्या कहा? यहूद ने कहा यहूदी बन जाओ, नसारा ने कहा ईसाई बन जाओ, तहतदू तो तुम हिदायत पा जाओगे। कुल बल मिल्लत इब्राहिम हनीफा, कह दीजिए बल्कि मिल्लत तरीका इब्राहिम का, हनीफा जो यकसू थे, हनीफ थे, वमा कान मिनल मुशरिकीन और वो मुशरिकीन में से न थे। बात यह है कि हर इंसान खुद को सही समझता है, खा वो कितने गुमराह क्यों ना। अच्छा, बात लोगों ने एक और फलसफा भी बनाया हुआ है, सारे अदियान ठीक है, हर दिन ठीक है, जो जिस दिन पर भी वो सच्चा है, बस सही है, सब सही है। यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाते हैं? कुल बल मिल्लत इब्राहिम हनीफा, बस इब्राहिम का तरीका दुरुस्त है, बाकी नहीं। और फिर वारियत की तरफ दावत देना हर दौर का मसला रहा है, हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ, ये बन जाओ वो बन जाओ, तो बात क्या है? नहीं, मिल्लत इब्राहिम, इब्राहिम का तरीका, तौहीद का तरीका, वमा कान मिनल मुशरिकीन। फिर ताकीद के लिए दोबारा कहा कि वो मुशरिक न थे। किसी बात को जब ज्यादा बेहतर तौर पे वाज़ेह करना हो तो उसको दो तरह से करते, पहले पॉजिटिवली फिर उसका ऑपोजिट बता के, पिछली दफा भी बात की थी मैंने, पहले बताया कि वो सही तरीके पर थे, तौहीद के तरीके पर थे, फिर क्या कहा वो मुशरिक न थे। इस आयत से एक बात ये भी पता चलती है, अगरचे हर कोई अपने आप को सच्चा समझता है और हर दौर में लोग अपने तरीके की तरफ लोगों को बुलाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ सही तरीका भी हर वक्त हर जगह मौजूद रहता है, हाँ वो लोगों को नजर ना आए। हम अगर किसी को ये कहें कि ये ना करो तो साथ क्या बताना चाहिए? ये करो। जब वो बुलाते थे यहूदियत और ईसाईयत की तरफ, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा कि नहीं, असल ऑप्शन ये है मिल्लत इब्राहिम, यह है करने का काम। और फिर यह है कि इब्राहिम का तरीका क्यों अच्छा था और इब्राहिम ही की पैरवी क्यों करो? क्योंकि अल्लाह ने उनको इमाम बनाया था, और इमाम किस लिए बनाया जाता है? ताकि उसकी पैरवी की जाए। इब्राहिम की क्यों पैरवी करो? क्योंकि वो यकसू थे, मरते दम तक उस तरीके पर कायम रहे। जो जिंदा होते हैं ना, उनका नहीं पता होता कब भटक जाए, लेकिन जो ईमान पे फौत हो जाते हैं उनकी पैरवी करना और उनके तरीके को फॉलो करना जो दुरुस्त है वो दुरुस्त है। फिर क्यों इब्राहिम के तरीके की पैरवी करो? क्योंकि वो मुशरिक न थे। तो खुलासा क्या है आयत का? कि दुनिया में जितने भी ग्रोह हैं हर एक अपने आप को सच्चा समझता है, और कुछ लोग सभी को सच्चा समझते हैं, और ये दोनों बातें दुरुस्त नहीं। दुनिया में एक ही रास्ता दुरुस्त है, और वो रास्ता इब्राहिम अलैहिस्सलाम का रास्ता और तरीका है। और अम तक़ूलूना, या तुम कहते हो, इन्ना इब्राहिम व इस्माईल व इसहाक व याकूब वल अस्बात कानू हुदन व नसारा, कि बेशक इब्राहिम और इस्माईल और इसहाक और याकूब और अस्बात कौन थे? औलाद याकूब बनी इसराइल के कबाइल, उनकी तरफ जो अंबिया भेजे गए, कानू हुदन व नसारा, कि वो यहूदी या ईसाई थे। क्योंकि यहूदी ये कहते थे कि ये सब यहूद थे, ईसाई कहते थे कि ये ईसाई थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में एक जगह पर फरमाते हैं, आल इमरान 67, मा काना इब्राहिम यहूदिय्यन वला नसरानिय्यन वलाकिन काना हनीफन मुस्लिमा, इब्राहिम ना यहूदी थे ना ईसाई थे, वो यकसू मुसलमान थे। आल इमरान 65 में फरमाया, या अहलल किताब लिमा तुहाज्जूना फी इब्राहिम, अहले किताब इब्राहिम के बारे में क्यों झगड़ते हो अलैहिस्सलाम, वमा उनज़िलत तौरात वल इंजील इल्ला मिन बादी, हालांकि तौरात और इंजील तो उसके बाद उतरी है, अफला ताक़िलून, क्या तुम अक्ल नहीं रखते? मूसा अलैहिस्सलाम बाद में आए हैं, उनके बाद तुम उनके पैरोकार अपने आप को यहूदी कह रहे हो। ईसा अलैहिस्सलाम बाद में आए, इब्राहिम तो इनसे पहले के थे, वो कहां से तुम्हारे फिरकों में पड़ गए? ये तुम्हारा नाम उन्होंने रख लिया, जबकि ये तुम्हारे नाम बाद की पैदावार है। ये ऐसे ही है कि जैसे कोई कहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नी थे या शिया थे या हम्बली थे या शाफी थे, ये कहना ज़ेब नहीं देता। क्यों? इसलिए कि ये सब कुछ बाद की पैदावार है। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे? मुस्लिम, हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, उसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। तो ये यहूदियत और ईसाईयत इसी तरह फिरका वाराना नाम है, जैसे हमारे यहाँ भी मुसलमानों के अंदर फिरके बने हुए हैं, और हर एक क्या समझता है कि जिस फिरके में वो है वो सबसे सही है, और बाकी सबको भी उसी में खींचने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है, कुल अंतुम आलमु अमिल्लाह, क्या तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह ज्यादा जानता है? यहाँ भी अब उनको क्वेश्चन किया जा रहा है, तुम जो ये कहते हो कि मखसूस इस्तिलाहात को लेकर बैठ गए थे। यहूदी कहते थे यहूदी की छाप जब तक नहीं लगेगी जन्नत में नहीं जाओगे, ईसाई कहते थे ईसाई की छाप जब तक नहीं लगेगी जन्नत में नहीं जाओगे। तो असल मकसद इस छाप की नफी है। इसी तरह मुसलमान कहते हैं इस्लाम की छाप जब तक नहीं लगेगी जन्नत में नहीं जाओगे, तो ये अकीदा भी गलत है। इस्लाम की छाप वो वाली छाप जो हकीकी छाप है, क्या मतलब हकीकत में अल्लाह की फरमाबरदारी भी हो, तो सिर्फ शनाख्ती कार्ड में इस्लाम लिखवा देना काफी नहीं है। तो असल इस रुकू के रूह को समझे कि कुरान कहना क्या चाह रहा है। वनहम लहू मुस्लिमून, अल्लाह फरमाते हैं तिलका उम्मतुन क़द खलत, ये कौम थी जो गुजर गई, सबने अपनी औलादों को वसीयत की और वो उस पर कायम रहे और चले गए दुनिया से, जो उन्होंने किया उसका सिला उनको मिलेगा, लेकिन अब अल्लाह देख रहा है तुम क्या करते हो। यानी तुम अपने अमल को फोकस करो, तुमसे इनके बारे में सवाल नहीं होगा, तुमसे तुम्हारे बारे में सवाल होगा। वक़ालू कूनू हुदन व नसारा तहतदू, अल्लाह फरमाते हैं देखो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो असल दीन था वो अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर देना, जबकि यहूद और नसारा क्या कहते हैं कि यहूदी या ईसाई बन जाओ। यानी यहूदी कहते हैं कि यहूदी बन जाओ, ईसाई कहते हैं कि ईसाई बन जाओ, तहतदू तुम कामयाब हो जाओगे, हिदायत पा जाओगे। अल्लाह फरमाते हैं ऐसा नहीं है, ये टर्म और इस्तिलाहात में कुछ नहीं रखा। कुल बल मिल्लत इब्राहिम हनीफा, असल में तुमने फॉलो करना है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के उस दीन को जो दीन हनीफ था, जो तमाम बातिल चीज़ों से कटा हुआ था। और उस बातिल में क्या है कि अल्लाह के गैर की इबादत, तो उससे तुमने हटकर तौहीद के रास्ते को और अल्लाह की फरमाबरदारी के रास्ते को फॉलो करना है। ये असल इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन था, और इसी असल पर मूसा अलैहिस्सलाम ने भी बुलाया और ईसा अलैहिस्सलाम ने भी बुलाया। जबकि तुम एक मखसूस इस्तिलाह में उलझ गए हो कि यहूदियत ज़रूरी है, ईसाईयत ज़रूरी है, तो ये टर्म और इस्तिलाह से कुछ नहीं होता, अमल को फोकस करना पड़ेगा। वमा काना मिनल मुशरिकीन, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुशरिकीन में से नहीं थे। तो यहूद और नसारा में तो अक्सर शिरक करते हैं, खासतौर पर ईसाई हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा कहते हैं, वो तो इब्राहिम के दीन पर है ही नहीं। अब कुरान बड़े ज़बरदस्त अंदाज से है। तो और जो ये बात कि ये जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे ये यहूदी थे ईसाई थे, तो इसका जवाब अगली आयत में दिया जा रहा है। अम तक़ूलूना, तुम ये कहते हो, क्या तुम ये कहते हो इब्राहिम इस्माइल इसहाक याकूब और उनके जो औलादों में जितने पैगंबर गुजरे ये सारे यहूदी थे या ईसाई थे। तो कुल अंतुम आलमु अमिल्लाह, नबी आप इनसे कह दीजिए तुम ज़्यादा जानते हो या अल्लाह ज़्यादा जानता है। कुरान में दूसरे मकाम पर इसका जवाब ये दिया गया कि वमा उनज़िलत तौरात वल इंजीलु इल्ला मिन बादी, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम ये यहूदी कैसे हो सकते हैं, इंजील और तौरात तो इनके बाद नाजिल हुई है, तो ज़ाहिर है ये तौरात और इंजील के मुकल्लफ थे ही नहीं उसके तफसीली हकाम के, तो तुमने इन पर भी यहूदी का लेबल कैसे लगा दिया। तो वहाँ दलील से जवाब है, यहाँ सिर्फ एक ये जवाब दिया जा रहा है कि ज़्यादा इल्म अल्लाह के पास है। तो जब अल्लाह एक बात बयान कर रहा है कि असल जो इब्राहिम इस्माइल इसहाक और याकूब का जो दीन था वो ना यहूदियत थी ना ईसाईयत, वो है अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर देना। तो जिस वक्त अल्लाह का जो हुक्म उसको फॉलो करना, इसी पर इब्राहिम इस्माइल इसहाक अलैहिस्सलाम ने अमल किया। तो आज जो इस मयार पे पूरा उतरेगा वो इस बात का हकदार है कि वो कहे कि मैं यानी अल्लाह के दीन को फॉलो करता हूँ, या मैं तौरात पर ईमान रखता हूँ, या मैं इंजील पर। बाकी जो इस मयार पे पूरा नहीं उतरेगा वो तौरात और इंजील पर भी ईमान के दावे में सच्चा नहीं है। आगे अल्लाह ने फरमाया वमन वक़ालू कूनू हुदन औ नसारा तहतदू, और ये कहते हैं कि बन जाओ यहूदी या नसरानी तो कामयाब हो जाओगे। तो हम भी ये कहते हैं,
ہم بھی تو یہ کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی آپ حنفی بھی ہو سکتے ہیں، شافی بھی ہو سکتے ہیں، مالکی بھی ہو سکتے ہیں، حنبلی بھی ہو سکتے ہیں، آپ بے شک رفع ذہن کریں، لیکن آپ جو ہے محمدی ہو کے نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کہ تمہیں محمدی ہونا ہے. یہ کہتے ہیں سنی ہو جاؤ، شیعہ کوئی ایک فرقہ بنا لو. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھی پرانے بھی کہتے تھے قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. نبی تم فرماؤ نہیں، ہم تو بلکہ ملت ابراہیم کے جو مشرک نہیں تھے. ٹھیک ہے، ملت ابیکم ابراہیم، پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی. ہوا سماکم المسلمین، جس نے تمہارا اسم مسلم رکھ دیا ہے. من قبل وفی ھذا، اس قرآن کے نزول سے پہلے ابراہیم نے رکھا اور اس کتاب میں اللہ نے بھی رکھ دیا. تو یہ اللہ کا بھی حکم ہے، ابراہیم کا بھی حکم ہے. اور یہاں پہ نبی اسلام کو اللہ نے حکم دے دیا کہ آپ نے تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل و اسحاق اور ان کے آگے سے بیٹے یعقوب اور ان کی پوری اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ قل انتم اعلم ام اللہ، اے نبی سے فرماؤ کیا تم زیادہ جانتے ہو اللہ سے بھی؟ اللہ نے تو ان کی موت کے وقت کا ذکر کر دیا. یہ کنٹیکسٹ وہ چل رہا ہے کہ حضرت یعقوب نے اپنی موت کے وقت جب اپنے بچوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا مسلم ہوں گے. تو اللہ نے مارا ان کی موت کے وقت میں وہاں پر تھا، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. تم اللہ کو یہ بتانا چاہ رہے ہو کہ وہ یہودی یا نصرانی ہونے کی وصیت کر کے گئے تھے اپنے ماننے والوں کو؟ وہ تو مسلم ہونے کی وصیت کر کے گئے تھے. کیا تم اللہ سے زیادہ جانتے ہو؟ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی گواہی کو چھپا دیتا ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے. یعنی یہود و نصارہ تمہاری کتابوں میں آخری پیغمبر کی نشانیاں موجود تھیں، تم نے جان بوجھ کے ان کے اوپر پردہ ڈالا، اپنی پبلک کو پتہ نہیں چلنے دیا. تو سب سے بڑے ظالم تو تم ہو. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو کچھ تم کرتوت کر رہے ہو. اس کے اندر دھمکی چھپی ہوئی ہے کہ یہ جو کرتوت کر رہے ہو دنیا میں اگر اللہ نے نہ بھی پکڑا، آخرت میں تمہاری پکڑ آئے گی. تلک امۃ قد خلت، ہاں وہ ایک عظیم امت تھی گزر گئی. لہا ما کسبت، اپنے اعمال اپنے ساتھ لے گئی. جو انہوں نے نیک اعمال کیے تھے وہ انہوں نے اپنے لیے کیے تھے. ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہوں گے. تمہیں یہ نسبت کام نہیں آئے گی کہ ہم ابراہیمی ہیں، نہیں. ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تمہیں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے، تمہیں یہ پوچھا جائے گا کہ تم کیا اعمال لے کر آئے ہو. اللہ اکبر. وہ ڈاکٹر سار صاحب یہ جب آیات پڑھا کرتے تھے نا تو وہ یہی کہا کرتے تھے کہ بھائی ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ان کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا کہ وہ نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے. تو مسلمانوں کے لیے بھی اس میں یہ چیز چھپی ہوئی ہے کہ تمہارے پیغمبر بھی نہ سنی تھے نہ شیعہ تھے، بلکہ وہ بھی مسلم تھے. کیونکہ ظاہر اللہ تعالیٰ نے سابقہ جو امت مسلمہ ہے، چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی، ان کے ذریعے اس لیٹسٹ امت مسلمہ کو ترغیب دلائی ہے کہ تم اسی ڈگر کے اوپر نہ چل پڑنا. عبرت کے طور پہ یہ ساری باتیں بیان کر دی جس پہ چل کے وہ لوگ گمراہ ہوئے. تم اپنا قبلہ درست کر لینا. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حالت میں موت دے، مدینہ شریف میں موت، بقیہ غرقد میں مدفن، اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے، اور مسلم کہلانے پر فخر محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم. ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا، کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ تم جو کہتے ہو کہ یا یہودی ہو جاؤ یا نصرانی تب ہدایت پاؤ گے، تو ابراہیم یہودی تھے یا نصرانی؟ اور اسحاق اور یعقوب اور یوسف اور موسیٰ اور عیسیٰ یہ کون تھے؟ یہی بات آج مسلمانوں کو سوچنی چاہیے. محمد الرسول اللہ اور ان کے اصحاب دیوبندی تھے یا بریلوی تھے یا اہل حدیث تھے یا شیعہ تھے یا سنی تھے؟ ان تقسیموں سے اوپر ہونے کی ضرورت ہے. اللہ کے ساتھ اخلاص کا تقاضا یہ ہے، ٹھیک ہے ایک فقہی مسلک کے اعتبار سے ایک شخص کسی مسلک کی پیروی کر رہا ہے، لیکن اپنے آپ کو اس سے آئیڈینٹیفائی کرانا اور اس مسلک کو مقدم رکھنا دین پر، اور اس مسلک ہی کے لیے محنت اور مشقت اور بھاگ دوڑ تبلیغ ہو رہی ہے اسی کی، یہ چیز بالکل اس اصل حقیقت کے خلاف ہے کہ جو اللہ کے دین نے ہمیں سکھائی. ہم تقولون ان ابراہیم